بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ بالآخر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کھنڈر حویلی میں داخل ہوا جسے دیکھنے اور جس کی ہر چیز کو چھونے کی مجھے چاہ تھی۔ یہ امبر اور ساریہ کی حویلی تھی جس کے بارے میں اس گاؤں میں بہت سی روایات مشہور تھیں۔ مثلاً میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ ایک رات شہزادی ساریہ حویلی کی چھت پر سوئی ہوئی تھی کہ اس کے حسن پر فدا ہو کر امبر یعنی آسمان سچ مچ اس پر جھک آیا تھا۔ لیکن اس تاریخی گاؤں کی یہ تاریخی پریم کہانی میرے حلق سے نہ اترتی تھی۔ میں نے یہ کہانی اپنے دوستوں کی زبانی سنی تھی جس کا اس پر کامل یقین تھا۔ چونکہ وہ ہندو تھے اس لیے میں اس پر اعتراض نہیں کرتا تھا، لیکن دل میں تجسس تھا کہ آخر اس قصے کی سچائی کیا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ کبھی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ امبر یعنی آسمان مجسم حالت میں کسی انسان کے نہ صرف پاس آئے بلکہ اس پر عاشق بھی ہو جائے اور روابط بھی رکھے۔ بہرحال جیسے تیسے میں نے اپنے دوستوں کو اس حویلی کا پراسرار وجود دیکھنے کے لیے راضی کر لیا۔ نہ صرف راضی کر لیا بلکہ ہم اس حویلی میں ایک رات رکنے کا پروگرام بھی بنا چکے تھے۔ حویلی کیا تھی؟ دلکش، دل فریب، بہت شاندار، جس کے طرز تعمیر کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مغلیہ طرز تعمیر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ حویلی واقعی کسی مسلمان نے تعمیر کروائی تھی۔ بہرحال میں اپنے دوستوں سے ہنسی مذاق کرتا حویلی کا کونا کونا دیکھ رہا تھا۔ جب ہم اوپری حصے میں پہنچے تو ایک کمرے پر زنگ آلود تالا دیکھ کر میری پرتجسس فطرت نے مجھے اکسایا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک پرانی سی اینٹ اٹھا لی۔ میرے دوست مجھے اس قدم سے منع کرنے لگے، لیکن اگر میں ان کی بات مان لیتا تو میری مثال کنویں کے پاس پہنچ کر بھی پیاسے کا پیاسا ہی رہنے والی تھی۔ سو میں نے ان کی ایک نہیں سنی اور تالے پر اینٹ سے ضرب لگا دی۔ زنگ آلود تالا اینٹ کی ضرب نہ سہ سکا اور کھٹک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ میں آگے بڑھنے والا تھا کہ کرشنا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ مجبوراً وہ بھی میرے پیچھے لپکا۔ یہ بہت ہی شاندار خوابگاہ تھی۔ ایک جہازی سائز کی مسہری اور دیگر استعمال کا فرنیچر، یہ سب چیزیں کمرے میں موجود تھیں۔ ایک دقت یہ تھی کہ کمرے میں جالے بہت تھے۔ میں نے اپنا سفری بیگ ایک سائڈ پر رکھا اور کمرے کے جالے صاف کرنے میں مگن ہو گیا۔ تینوں دوست ایک کونے میں دب کے کھڑے تھے۔ وہ اس وقت کو کوس رہے تھے جب انہوں نے میرے ساتھ اس حویلی میں آنے کی حامی بھری تھی۔ اچانک ہی صفائی کرتے کرتے کھٹاک کی آواز کے ساتھ کوئی چیز گری تو میں ٹھٹک گیا۔ وہ تینوں مزید سہم گئے۔ میں نے خود کو تسلی دی کیونکہ اندر ہی اندر ڈر تو میں بھی گیا تھا، مگر ان تینوں پر اپنی یہ کیفیت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے اور کچھ نہ سوچا تو اپنی نظروں کے عین سامنے گری چیز کو دیکھا۔ دن کی مدھم روشنی میں وہ چیز صاف نظر آ رہی تھی کہ وہ کوئی کتاب تھی۔ میں نے وہ کتاب اٹھا لی اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ میرے دوستوں کو بھی اب تجسس ہونے لگا۔ میں نے ایک فاتحانہ نگاہ ان پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہوں، دیکھا یہ صرف ایک کتاب ہے۔ مگر جب میں نے اسے کھولا تو مجھ پر مزید حیرانگی وارد ہوئی، کیونکہ یہ کتاب نہیں بلکہ قدیم اردو میں لکھی ڈائری تھی۔ میرے ہندو دوست فوراً میرے قریب آ گئے۔ ان میں سے کوئی بھی اردو پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ وہ میرے گرد گھیرا ڈال کر صاف کی گئی جگہ پر بیٹھ گئے تو میں نے بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیا۔ اے پیاری ڈائری، ہم شہزادی ساریہ تم سے مخاطب ہیں۔ میں نے قطعی آسان الفاظ میں پڑھنا شروع کیا کیونکہ اردو کی گہرائی میں بھی نہیں جانتا تھا۔ بچپن، محل نما حویلی کا محل وقوع، کھلونے، سہیلیاں اور پھر تنہائی کی داستان رقم تھی جس کو پڑھتے پڑھتے میں نے بور ہو کر ڈائری بند کر دی۔ ابھی میں ڈائری بند کرنے ہی والا تھا کہ میری نظر ایک آخری سطر پر پڑی۔ ہمیں امبر ملا رات کو، وہ امبر جس کو ہم صرف دور سے دیکھ سکتے تھے
اور اس کی وسعتوں کو چھونے کی خواہش تو کر سکتے تھے لیکن چھو نہیں سکتے تھے۔ مگر اس وقت تو ہم حیران رہ گئے تھے۔ اپنی حویلی کی چار دیواری کے گھٹن زدہ ماحول سے اکتا کر ہم نے حویلی کی چھت پر بستر ڈلوا لیا۔ ہم نیلے کھلے آسمان کی گود میں بھرے ہزاروں لاکھوں ستاروں کا نظارہ کر رہے تھے۔ اچانک میں نے پڑھتے پڑھتے اپنے دوستوں پر نگاہ ڈالی تو وہ سب بڑے دھیان سے مجھے سن رہے تھے۔ بہرحال میں نے ان کی دلچسپی دیکھ کر آگے پڑھنا شروع کیا۔ ہماری تشنہ تمناؤں میں ایک تمنا یہ بھی ہے کہ ہم کھلے آسمان کی نیلی وسعتوں میں دونوں باہیں پھیلائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو جائیں اور پھر کبھی واپس نہ آئیں۔ ابا حضور بادشاہ وقت کے مشیر خاص ہیں۔ ہر وقت کی مصروفیات ایسی ہیں کہ وہ گھر میں بھی نہیں آتے اور ہماری بھی کم ہی خبر لیتے ہیں۔ اتنی بڑی حویلی میں ہم جیسے قید ہیں۔ خدام بے پناہ ہمارے ارد گرد منڈلاتے ہیں، مگر خادموں اور کنیزوں کی کثرت سے ہٹ کر بھی زندگی میں کچھ ہونا چاہیے۔ کوئی ہمارا غمگسار ہو اور ہماری تنہائی بانٹ لے، جس سے ہم روٹھ سکیں، جسے منا سکیں۔ کہنے کو ہم شہزادی ہیں۔ اس تنہا شہزادی کو پیدا کرنے والی بادشاہ وقت کی بہن کب کی یہ دنیا چھوڑ چکی ہیں۔ ہماری کنیزیں اور خدام ہمارے سونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم نیند کی وادی میں کھو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی آرام کی غرض سے اپنی اپنی آرام گاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آج رات بھی ہم آسمان کی گود میں ٹمٹماتے تاروں کو گنتے گنتے سو گئے۔ ہمیں اجنبی لمس اور کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، مگر ہم گہری نیند میں تھے، اس لیے آنکھیں نہیں کھول پا رہے تھے۔ اجنبی لمس عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں مجبور ہو کر اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں۔ ہم نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو ایک اجنبی نوجوان کو اپنے بستر کے پاس کھڑے پایا جو ہمیں گھور رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ہمارے لمبے گھنے بالوں میں تھا۔ ہم ہڑبڑا کر اٹھ کے، حد ادب گستاخ لڑکے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری مسہری تک پہنچنے کی؟ ہم نے شاہی جاہ و جلال سے لبریز غصے سے سرخ ہوتے ہوئے اجنبی سے مخاطب ہو کر کہا تھا، گستاخی معاف شہزادی، خادم کو عنبر کہتے ہیں۔ اجنبی جھک کر آداب بچا لایا۔ ہمارا غصہ بڑھنے لگا۔ ہماری حویلی میں آدھی رات کو بغیر اجازت گھسنے کی کم سے کم سزا تو موت ہی ہوتی ہے۔ ہم نے پہرے پر موجود خادموں کو بلانے کے لیے تالی بجانا چاہی تو اس نے آگے بڑھ کر ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے کچھ اور کہتے، وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ ہم بھی اس کی آنکھوں میں جیسے ڈوب گئے۔ اس کی نیلی نیلی آنکھیں، ان میں جیسے کوئی سحر تھا جس کے زیر اثر ہم اس کی طرف کھنچ رہے تھے۔ ہم کچھ بولنے ہی والے تھے کہ عنبر بول پڑا، شہزادی حضور، میں عنبر ہوں، اور عنبر جس کی وسعتوں میں آپ کھونا چاہتی ہیں، جس کی گود میں موجود ہزاروں ستاروں کو آپ گنتی رہتی ہیں۔ اس کا انداز سرگوشی والا تھا۔ ہم دھنگ تھے کہ اس اجنبی کو کیسے معلوم کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور کس چیز کے تمنائی ہیں۔ یہ تو ہمارے دل کی باتیں ہیں اور وہ جیسے ہماری سوچ پڑھ رہا ہو۔ شہزادی حضور، ایک بار اوپر نظر اٹھائیں، آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں عنبر ہی ہوں۔ ہم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان اور ستارے اپنی اصل حالت میں گردش کرتے نظر آ رہے تھے، مگر کہیں بھی ان کو ڈھانپنے والا ان کا غلاف آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسمان تمام تر نلاہٹوں کے ساتھ غائب تھا۔ ہم سخت حیرت زدہ ہوئے۔ اب ہم نے حیرت سے آنکھیں مل کر ایک بار پھر اوپر دیکھا۔ اوپر کا منظر پہلے سے مختلف نہیں تھا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم حیرت کے سمندر میں ڈوبے جا رہے تھے۔ عنبر نے اپنی سحر انگیز آنکھوں کے پہرے دار بنی پلکیں چھپکا کر ہمیں دیکھا۔ شہزادی حضور، شہزادی حضور، خادم کو دیوتاؤں نے سزا کے طور پر دھرتی کا باسی بننے کی سزا دی ہے۔ اب خادم ہر رات ایک انسان کا روپ دھار کر دھرتی پر آیا کرے گا۔ ہماری سمجھ سے یہ صورتحال باہر تھی۔ عجیب و غریب ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی دلچسپ بات تھی، اور عنبر کی سحر انگیز شخصیت، جلد ہی عنبر کے ساتھ ہم گھل مل گئے۔ ہر رات جب سب سو جاتے، عنبر ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں آنکھیں بند کرنے کو کہتا
اور انجان دیسوں کی سیر کو نکل جاتا۔ امبر نے بتایا تھا کہ یہ سزا سینکڑوں یا ہزاروں سالوں پر محیط ہو سکتی ہے۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو آسمان ان کے سروں پر سے لپیٹ کر انسانی قالب میں ڈھال دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس راز کے ہمراز ہونے پر فخر محسوس ہوتا اور ہم امبر کے گرویدہ ہوتے گئے۔ یہاں پر ڈائری کے چند ورق خالی تھے۔ میں نے بے صبری سے ڈائری کے ورق پلٹے تو شہزادی نے کچھ یوں رقم کیا ہوا تھا: امبر ہمیں بہت عزیز ہو گیا ہے، وہ دن کو چلا جاتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں، مگر ہماری راتیں امبر کی راہی میں بہت حسین گزرتی ہیں۔ آج رات ہم نے امبر سے اپنی بے قراریوں کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ اس کا بھی ایک ایک پل کانٹوں پر گزرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اب امبر کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہم امبر کو کھونا نہیں چاہتے۔ میں یہیں تک پڑھ سکا کیونکہ آگے ساری ڈائری خالی تھی۔ اس سے آگے یہ ایڈونچر داستان محبت پڑھنے کے لیے میں نے ڈائری کا ایک ایک ورق بہت دھیان سے پلٹا، مگر بے سود، اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنے تینوں دوستوں کو دیکھا، وہ بھی آگے سننے کے لیے بے تابی سے منتظر تھے۔ میں کچھ بھی بولے بغیر اٹھا اور جا کر دریچے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ رات اپنی تمام تر تاریکیوں کے ساتھ پھیل چکی تھی۔ اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم لوگ ٹارچ جلا چکے تھے اور ڈائری کی کہانی میں اتنے مگن تھے کہ وقت گزرنے کا بھی احساس نہیں ہوا۔ میں اس عجیب و غریب صحت نامے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خاموشی اور ہو کا عالم ایسا تھا کہ اگر کوئی سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز کو شور میں گنا جاتا۔ ایک دم سے نہ جانے کس طرف سے ٹھنڈی ہوا کا ایک چھونکا آیا اور بہت تیزی سے مجھے چھو کر گزر گیا۔ میرے تن بدن میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ میں کام کر رہ گیا اور ڈائری میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ میں بے خیالی میں اسے ہٹانے کے لیے جھکا تو جھکے جھکے ہی اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور خوفزدہ نگاہوں سے ڈائری کو دیکھنے لگا۔ ڈائری زمین پر کھلی پڑی تھی اور اس میں خود بخود کچھ رقم ہو رہا تھا، جیسے اندیکھی ہستی نظر نہ آتے ہوئے لکھنے میں مصروف ہو۔ میرے دوست فرش پر موٹی سی دری بچھائے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ایک انجانی سی کشش مجھے ڈائری کی طرف کھینچ رہی تھی۔ کوئی خوف مجھے جکڑے ہوئے تھا۔ بالآخر کشش اور تجسس خوف پر غالب آ گئے اور میں نے بڑھ کر ڈائری اٹھا لی۔ اس دن امبر ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جس جگہ لے گیا، اس جگہ کو دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ کوئی سبزہ زار تھا جو پہاڑی پر واقع تھا اور دور دور تک سبز گھاس کا فرش بچھا ہوا تھا۔ رنگ برنگے پھولوں کے پودے لہرا رہے تھے اور 7 پرندے بھی مختلف بولیوں میں گنگنا اور چہچہا رہے تھے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب ہم اپنے محل کی چھت سے امبر کے ساتھ چلے تھے تو رات کا وقت تھا، پر یہاں تو دن کا سماں تھا۔ دھوپ نہیں مگر اندھیرا بھی نہیں تھا۔ ہم نے امبر سے اس عجیب اور دلکش جگہ کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا، شہزادی حضور، یہ وادی گلزار ہے، یہاں کبھی رات نہیں ہوتی اور عام طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے، مگر میں اس دنیا کے بہت سے عجیب و غریب خطوں سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ میرا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہم سے ایک مؤدبانہ لہجے میں بات کرتا تھا۔ یہ امبر کا ساتھ تھا یا پھر موسم کی مستی جس نے ہمیں بہکا دیا؟ ہم نے امبر کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے ہمیں چونک کر دیکھا اور نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ شہزادی حضور، خاتم اس گستاخی کا مرتکب ہونے کا متحمل نہیں ہے۔ ہم یہ سن کر چپ نہ رہ سکے۔ ہمیں امبر کا یوں کہنا ہتک آمیز لگا۔ امبر، ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یوں ہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے رہیں۔ کیا تم ہمیں یہ حق دو گے؟ ہم نے نہایت چاہت سے اس کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھا۔ وہ مضطرب ہو گیا اور پہلو بدل کر بولا، نہیں شہزادی، یہ ممکن نہیں۔ جیسے آگ پانی کا میل نہیں ہو سکتا، ویسے ہی زمین اور آسمان کبھی مل نہیں سکتے۔ امبر کی نیلی آنکھوں میں ہلکا ہلکا پانی تیر رہا تھا۔
پھر اس نے ایک لمبی آہ بھر کر کہا، میں اس دنیا کا مجرم ہوں، یہ حقیقت ہے، نہ جانے کب تک یہاں ہوں اور کب یہاں سے جانا پڑ جائے۔ میں آپ کو یہ اذیت ناک زندگی نہیں دے سکتا۔ ہم تڑپ اٹھے، بے قراری سے ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مٹھی میں کھینچ لیا۔ ایسا مت کہو، اب ہم اس اذیت میں گرفتار ہیں۔ یہ اذیت تکلیف دہ نہیں، یہ تڑپ تم ہمیں سونپ دو گے۔ ہم تم سے محبت کرتے ہیں اور محبت بذات خود بہت اذیت ناک ہے۔ ہمیں یہ جدائی اور دوری کھلتی ہے۔ ہم نے اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنی انگلی پر نمی محسوس کر کے عنبر نے چونک کر ہمارے ہاتھ اٹھائے اور ہماری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نرمی سے ان کو صاف کیا۔ روئیے مت خدارا، اس محبت کا انجام بہت بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ دل کو روک لیجئے اور اس پودے کی جڑ کو مضبوط مت ہونے دیں، ورنہ بہت غضب ہو جائے گا۔ اتنا سن کر ہم اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عنبر کافی دیر مجھے تسلیاں دیتا رہا، پھر عنبر نے خود سے جدا کر کے ہمیں ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ شہزادی، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ اس تعلق کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ محبت ہمیں کچھ نہیں دے گی بربادی کے سوا۔ عنبر کا کمزور پڑتا لہجہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ خود اپنی کہی ہوئی بات کا انکاری ہے۔ بس عنبر، ہم نے سوچ لیا ہے، تم ہی ہمارے شوہر بنو گے۔ ہم نے زندگی میں پہلی بار خود کو کسی مرد کو سونپا ہے، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پھر چاہے یہ محبت ہماری جان ہی کیوں نہ لے لے۔ ہمارا عزم و استقلال ہمارے لہجے میں آیا تھا۔ شہزادی حضور، میں حقیقی انسان تو نہیں ہوں، مگر ہر رات انسان کا روپ دھار لیتا ہوں۔ میں تو عنبر ہوں۔ عنبر نے اٹکتے ہوئے بے بسی سے کہا، تو کیا ہوا؟ رات کو تو تم حقیقی انسان ہوتے ہو، یہ دیکھو۔ ہم نے عنبر کے بازو پر چٹکی کاٹ کر اسے احساس دلانے کی کوشش کی۔ ہمیں رات کا یہ انسان قبول ہے، ہم تمہارے ساتھ کے لیے دن کو رات اور رات کو دن بنا لیں گے۔ ہم عنبر کے کندھے پر سر رکھ کر خوابناک لہجے میں بولے، لیکن شہزادی، بس عنبر، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، یا تو تم ہم سے شادی کرو گے یا پھر ہم اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے۔ ہم نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، ہم ہر رات ملتے اور عہد وفا کرتے۔ شادی کی جتنی جلدی ہمیں تھی، عنبر اتنی ہی ٹال مٹول کر رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ بابا جان بادشاہ وقت کے محل سے لوٹ آئے۔ جب بابا جان نے ہمیں حویلی کی اوپر والی چھت پر بستر لگواتے دیکھا تو حکم دے دیا کہ آج کے بعد ہم یہاں نہیں سوئیں گے، کیونکہ جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو تنہا پا کر جن عاشق ہو جاتے ہیں۔ بابا جان کا حکم مانتے ہوئے ہم اپنی خوابگاہ میں سونے لگے۔ حویلی میں سخت پہرا ہونے کی وجہ سے ہم رات کو اٹھ کر چھت پر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے ہم روشنیاں گل ہونے کا انتظار کرنے لگتے۔ جانے کب انتظار کرتے کرتے ہماری آنکھ لگ گئی اور ہم سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے پہلو میں کوئی موجود ہے اور گہری نظروں سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے چونک کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ عنبر تھا۔ اس رات نے ہم سے سب کچھ چھین لیا اور ہمیں تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اس رات جذبات کا ایسا طوفان آیا جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ عنبر، ہم شادی کب کریں گے؟ ہم نے اپنا پرانا سوال دہرایا۔ بہت جلد کریں گے شادی۔ عنبر کا جواب ہمارے اندر خوشیوں اور امیدوں کے دیپ جلاتا۔ کچھ دن بعد ہمیں محسوس ہوا کہ عنبر کی محبت کی نشانی ہمارے وجود میں پل رہی ہے۔ جب ہم نے اس بات کا عنبر سے ذکر کیا تو اس نے کہا، بس کچھ دن اور شہزادی، میں دیوتاؤں کو منا لوں گا، پھر ہم ہمیشہ کے لیے جیون ساتھی بن جائیں گے۔ اس طرح پورے 9 مہینے گزر گئے۔ ہم نے اپنی ایک کنیز کو اپنا ہمراز بنا لیا جو ہمارا خیال رکھتی۔ اس نے بھی ہمارے راز کو راز رکھا۔ جس دن ہم نے ایک بچے کو جنم دیا، اس رات ہم بے چینی سے عنبر کا انتظار کرتے رہے، مگر عنبر نہ آیا۔ ہم نے اپنے بیٹے کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ ہم چاہتے تھے کہ عنبر ہم سے پہلے بچے کو دیکھے۔ کتنی ہی راتیں گزر گئیں مگر عنبر لوٹ کر نہ آیا۔
ہم انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ اس طرح ہمیں چھوڑ کر جانا ہماری روح پر کاری ضرب لگا گیا۔ ہم اندر تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ ایسے ہی ایک دن ہم خوابگاہ کے دریچے میں کھڑے آسمان اور اس کے دامن میں موجود تاروں کو دیکھ کر عنبر سے لوٹ آنے کی فریاد کر رہے تھے۔ ہماری کنیز خاص نے ہمیں خبر دی کہ ہمارا بچہ پالنے میں موجود نہیں۔ ہم سرتا پیر لرز گئے اور پاگلوں کی طرح بچے کو پوری حویلی میں تلاش کرنے لگے۔ ہم نے پوری رازداری کے ساتھ بچے کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر عنبر کی طرح ہمارا بچہ بھی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ جب ہم ہر طرح سے بچے کو تلاش کر چکے تو اس کو نہ پا کر ہماری ہمت ہمارا ساتھ چھوڑ گئی۔ ہم نے ایک دن اپنی ہیرے کی انگوٹھی چاٹ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ہمارے بعد یہ حویلی اجڑ گئی۔ ہماری خاص کنیزوں نے ہماری داستان راز رکھنے کی بجائے لوگوں میں مشہور کر دی۔ یہ ڈائری کی آخری تحریر تھی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ میرے دوستوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر اس کا پتہ لگانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ہم اپنی اپنی سوچوں میں تھے کہ اچانک در و دیوار کانپنے لگے، جیسے زلزلہ آ گیا تھا، مگر ہم سب جگہوں سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگے۔ اس سے پہلے کہ ہم کمرے سے نکل پاتے، کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازہ ایک دھماکے دار آواز سے بند ہو گیا۔ میں اور میرے دوست خوف سے تھر تھر کانپنے لگے، ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسے میں کمرہ اچانک دودھیا روشنی میں نہا گیا۔ ایسی روشنی تھی جیسے دن نکل آیا ہو، مگر یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی اس بات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد کمرہ پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہم لوگ ڈر کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ میرے تینوں دوست رام رام اور میں اللہ اللہ کرنے لگا۔ کچھ ہی پل میں ہر طرف بھیانک کہکہے گونجنے لگے۔ ہم خوف زدہ ہو کر دیوار سے جا لگے۔ ایک بار پھر سے کمرہ روشن ہو پڑا تھا۔ اب جب روشنی ہوئی تو ہماری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ہمارے سامنے ایک ایسا قدآور شخص کھڑا تھا جس کا سر اتنا اونچا تھا کہ چھت کے ساتھ لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ انسانی تھا اور باقی سارے جسم پر لمبے لمبے بال تھے۔ وہ کچھ یوں گویا ہوا، تم لوگوں کی وجہ سے میں آج اپنے آبائی راز تک پہنچ پایا۔ میری ماں کون تھی یہ میں آج تک نہیں جان پایا تھا، مگر تم انسانوں نے مجھے میری پیدائش کے راز تک پہنچا دیا۔ ایک طرح سے تم لوگ میرے محسن ہو۔ اتنا کہہ کر وہ انسان نما حیوان رکا اور پھر چند لمحوں بعد بولا، مگر میں اپنے محسنوں پر احسان نہیں کرتا۔ تم؟ میں ہکلا کر ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس نے میری بات اچک لی۔ میں شہزادی ساریہ اور عنبر کا بیٹا ہوں، وہ عنبر جو عنبر نہیں تھا، در حقیقت ایک خوفناک اور سرکش غیر مذہب جن تھا جو حسن کی قید میں آ گیا، اور ہا 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 اس کے منہ سے کہکہوں کا سیلاب امٹ پڑا تھا۔ میرے باپ نے میری ماں سے یہ سچ چھپایا تھا کہ وہ ایک جن ہے جسے میری ماں عنبر جان کر دل و جان سے چاہتی رہی۔ وہ دراصل اپنے قبیلے کا مجرم جن تھا جسے قبیلے والوں نے قبیلہ بدر کر دیا تھا، اور ایسے ہی پھرتے پھراتے وہ جن جب میری ماں یعنی شہزادی ساریہ کی حویلی کی چھت سے گزرنے لگا تو اس کی نظر حسین شہزادی پر پڑی۔ وہ دل ہار بیٹھا اور عنبر بن کر شہزادی کے پاس پہنچ گیا۔ ادھر جب جن کے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ ان کا سزا یافتہ مجرم ایک انسان لڑکی پر فریفتہ ہو کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور قبیلے کی خلاف ورزی کر کے اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہے، تو پہلے انہوں نے اسے سمجھایا، جب وہ نہیں مانا تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ پھر جنات کے قبیلے نے مجھے بھی پالنے سے اٹھوا لیا۔ اے انسانوں، اب یہ راز تم جان گئے ہو، لہٰذا اب تمہیں جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اس کمرے میں میرے باپ کا ایک گلے میں ڈالنے والا کھنٹا موجود ہے، جسے حاصل کر کے میں آج صدیوں بعد اپنے باپ کو قید سے چھڑا لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھ ہماری طرف لمبے کیے۔
اس کے ہاتھ سے آگ کے شعلے نکل کر ہماری طرف لپکے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ کے شعلے ہم تک آتے، ہمارے ارد گرد ایک دودھیا حصار بن گیا اور حصار کے باہر ایک حسین و جمیل لڑکی ظاہر ہوئی۔ اے بدبخت جن، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ان انسانوں کی جان لے لو گے۔ یہ کہہ کر لڑکی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نیلے پتھر کا ہار جن کی طرف کر کے جھٹکا۔ اس سے پہلے کہ جن سنبھل پاتا، آگ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سوکھی لکڑی کی طرح اسے چاٹ گئی۔ پھر کمرے میں ہر طرف آگ لگ گئی، ہر طرف دھواں ہی دھواں بھر گیا۔ میرے دوست کھانستے ہوئے اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ دھوئیں سے میرے دوست بے ہوش ہو چکے تھے اور میرا بھی دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو ہم حویلی کے سامنے آڑے تچھے پڑے تھے اور وہ لڑکی جس کے سر پر ہاتھ رکھے شاید کوئی عمل کر رہی تھی، ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تم کون ہو نیک دل لڑکی، اور میرے دوست کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اس نے چونکہ ہماری جان بچائی تھی اس لیے میں اسے نیک لڑکی کہہ رہا تھا۔ ہم وہ ہیں جس کی داستان اس گاؤں کی فضا میں گونج رہی ہے، شہزادی ساریہ۔ میں نے زیر لب بڑبڑایا اور اس کی بات دھیان سے سننے لگا۔ سنو، ہم نے تمہارے دوستوں کی یادداشت مٹا دی ہے تاکہ یہاں سے جانے کے بعد تم لوگ ہمارے ساتھ پیار کے نام پر ہونے والے دھوکے کو مزید کسی کو نہ بتا سکو۔ اب تمہاری باری ہے، تمہاری یادداشت بھی مٹانی ہے۔ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی اور اپنی جگہ سے کھسک کر میں پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور شہزادی میرے سر پر پہنچ گئی۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے فضا میں گونجدار آواز سے اللہ اکبر کہا۔ یہ آواز سنتے ہی وہ مضطرب ہو کر نہیں نہیں کہتی پیچھے کو ہٹنے لگی۔ تھوڑی دور جا کر وہ دھوئیں میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئی اور میں وہیں سجدہ ریز ہو گیا۔ رب کریم نے ہم لوگوں کو اس بھیانک جن اور اس بدصورت روح کے چنگل سے صحیح سلامت بچا لیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔